کشمیر کی صورتحال سے ہم بات کر لیں گے سٹارٹ، اور معاملات یہ ہیں کہ کل ایک خبر آئی، اور خبر یہ تھی کہ شوکت نواز میر کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ خبر عالمی ذرائع ابلاغ نے دی، لیکن ابھی تک شوکت نواز میر جو کہ کشمیری رہنما ہیں، عوام کے نمائندے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم ترین رکن ہیں، کل تک وہ محب وطن بھی تھے، سب کچھ تھے، اور ان سے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، لیکن اب اچانک جو ہے خیال آیا ہے، غدار ساز فیکٹری کو خیال آیا کہ وہ بھی غدار ہیں، وہ بھی ملک دشمن ہیں، اور ان کے تانے بانے بھی باہر ملے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا ایک خبر کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد پھر، کیونکہ کشمیر میں بہت زیادہ اس وقت حالات خراب ہیں، اور کشمیر کی وجہ سے باہر کی دنیا میں جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ بھی اس وقت آگ بگولا ہیں اور بھرپور احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمارے قومی ذرائع ابلاغ، جن کو ہم ٹیلی ویژن چینلز کہتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں، وہ ایسی کوئی خبر آپ کو نہیں دکھا رہا، اور وہ سمجھتا ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے خطرات ٹل جائیں گے، اور ہمارے جو بادشاہ سلامت ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ بلیک آؤٹ کر دو اور کوئی چیز نہ دکھاؤ، اور بالکل کہیں کہ جناب، اور ہر چیز کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرو، طاقت طاقت اور طاقت، اور اس کے ذریعے دباؤ، اور پاور ڈاکٹرائن کا ایک نشہ ہے وہ چڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہیں۔ خبر ہے کہ آزاد کشمیر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایکشن کمیٹی کے غیر ملکی روابط کے شواہد مل گئے، یہ ایک خبر ہے انصار عباسی صاحب نے دی ہے۔ آزاد کشمیر انٹیلیجنس ایجنسی کو ایکشن کمیٹی غیر ملکی روابط مل کے حکومت مذاکرات جاری رکھے، لیکن تشدد بیرونی مالی معاملات سے چلائی جانے والی مہم ناقابل قبول ہے، رپورٹ۔ یہ اب رپورٹ ہے انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے۔ اب یہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ اس میں مینشن نہیں کیا، یہ آئی ایس آئی ہے، یہ ایم آئی ہے، یہ ایف آئی یو ہے، یہ آئی بی ہے، یہ اسپیشل برانچ ہے، یا پھر یہ وہ جو ایک المعروف غدار ساز فیکٹری ہے، یا اس کی رپورٹ ہے، کیونکہ یہ رپورٹ ہے۔ اب ایک طرف یہ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ذرا دکھائیے گا جی احتجاج، پہلے ذرا دکھا دیں کہ کشمیر میں احتجاج کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا احتجاج ہے، اگر اس کی یہ ساری رات تو یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں جناب، یہ ہے کل سے جب ان کو شوکت نواز کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد کی یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بیرونی دنیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے جی وہ بھی ذرا دکھا دیجئے گا، اور اوورسیز پاکستانی جس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی دکھائیے گا۔ یہ تو ہیں آزاد کشمیر کے باسی جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ سارا کے سارا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورے کشمیر میں اس وقت یہ سچویشن ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، پاکستان کو، میڈیا کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں بتائیں، یہ خبریں دکھائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے کہ آپ رپورٹ کریں اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ سچویشن جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورے آزاد کشمیر میں اس وقت یہ سچویشن ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ ذرا دکھاتے رہے جی، یہ ساری کی ساری صورتحال، یہ مختلف علاقے ہیں، یہ آزاد کشمیر کے یہ مختلف ایریاز ہیں جہاں پہ یہ احتجاج ہو رہا ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، مطالبات کیے جا رہے ہیں، اور یہ شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد، اور شوکت نواز میر کون ہے؟ ایک عام کشمیری ہے، ایک عام کشمیری جس کا کاروبار کیا ہے، اور وہ ایک کتابوں کی دکان ہے، اسٹیشنری کی دکان ہے، وہ اس پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے، اور یہ ایک مفصل رپورٹ ہے، اور بیرونی دنیا سے کہتے ہیں جی روابط مل گئے۔ اب یہ بیرونی دنیا سے روابط ابھی ایک ہفتے کے اندر ملے ہیں، یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک ہفتے کے اندر ان کو بیرونی دنیا سے روابط مل گئے۔ جیسے ہی کشمیر میں مزاحمت ہوئی، جیسے ہی انہوں نے اپنا حق مانگا، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا جو معاہدہ ہے اس پہ عمل کریں، اور جب ان پہ عمل درآمد نہیں کیا، اور اسے کہا گیا کہ جناب آپ دھرنا ختم کریں، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آپ گئے، پھر پیپلز پارٹی کے پاس گئے، اور پھر مختلف طریقے سے کوشش کی،
اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری صرف لاشیں ہی واپس کر دیں، وہ بھی واپس نہیں کی جا رہی، اور ہر چیز کا علاج جو ہے وہ گولی گولی اور صرف گولی ہے۔ ذرا سنائیے گا جی اوورسیز پاکستانیوں۔ آپ سارے لوگ لوٹن کے چھوٹے سے ٹاؤن سے گھروں سے نکل کر یہاں آئے، تو آپ کا یہاں برطانوی کشمیریوں کی بڑی افیکٹو وائس ہے، اسی وجہ سے پاکستان کے وزراء اور ارباب اختیار کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ بار بار برطانوی کشمیریوں کا نام لے رہے ہیں۔ تو اس کا بہترین جواب ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو کر 5 جولائی کو ہم اپنے دوست احباب اپنی فیملی سمیت یہاں سے کثیر تعداد میں نکلنا ہے۔ شوکت نواز میر کی گرفتاری کا بدلہ ہم جمہوری طریقے سے لندن کی گلیوں میں لیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوٹونین یہاں ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں، شبیر صاحب ہیں، ان کا آفس آپ جانتے ہیں، ان کے پاس نام لکھوا لیں۔ اسی طرح تحسین گیلانی صاحب ہیں، ان کا آفس بھی لوٹن میں آپ جانتے ہیں، ان کے پاس اپنا نام لکھوا لیں، اپنی فیملی، اپنے جتنے لوگ افراد ہیں آپ کے وہاں نام لکھوا لیں۔ اسی طرح حنیف ملک صاحب ہیں، ان کا آفس بھی آپ جانتے ہیں، ان کے پاس نام لکھوا لیں۔ یہاں ہمیں مسائل پیدا ہوتے ہیں جب آپ لوگ کثیر تعداد میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے پاس بسز کا انتظام نہیں ہوتا۔ یہ صرف آپ سے عرض ہے کہ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ دوست احباب نام لکھوائیں گے، انتظامات کے لیے ہمیں آسانی پیدا ہوگی۔ اور آخری بات کہ ہمارے پاس یہ بہت برا وقت ہے کشمیری قوم پر، ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کی فورسز آزاد کشمیر میں یہ گل کھلائیں گی۔ ہمیں شوکت نواز میر کی آپ کی کل کی جو ویڈیو آئے گی، ہم اس ویڈیو کو جو آپ دھوس دھاندلی سے وہ کروائیں گے، وہ اس کو جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ویڈیو جو پہلے آئے بعد میں آئے کسی اور دوست کی آئے، گن پوائنٹ پر کسی ویڈیو کو ہم حقیقت نہیں مانیں گے۔ اور ہم شوکت نواز صاحب کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں اب کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ جو آئی جی ہے، یہ جو وہ فائٹ ہے، یہ قاتل ہیں اور انہوں نے پہلے بھی قتل کیے ہیں، یہ واردات کیے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جو جمہوری ملک میں جمہوری اقتدار کو سمجھتے ہوئے یہاں کے جو رول آف لا ہے، یہاں کے لاز کو ابائڈ کرتے ہوئے ہم نے ایک کثیر تعداد میں لندن میں نکلنا ہے، اور ہمارے کچھ دوست وہ کمپین چلا رہے ہیں، اس کمپین میں بھی بھرپور شرکت کریں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، تو یہ لوٹن لندن کے پاس یہ ایک چھوٹا ٹاؤن ہے، چھوٹا علاقہ ہے، اور وہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ برمنگم میں کی کیا صورت ہے، برمنگم سے کتنے لوگ آئیں گے، بریڈ فورڈ سے، مانچسٹر سے، یعنی کہ ہمارے جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ پورے برطانیہ میں، پورے یورپ میں اور پورے امریکہ میں موجود ہیں، اور جو کل تک یہ سارے کے سارے کل تک مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ اور مودی سرکار کے خلاف، بھارتی فورسز کے خلاف یہ میدان میں ہوتے تھے، اور پاکستان کے یہ ایمبیسڈر ہوتے تھے پوری دنیا میں، آج ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور آج وہ پاکستانی فورسز کے خلاف، پاکستانی پولیس کے خلاف، اور آزاد کشمیر میں جو پاکستانی فورسز کے افسران ہیں ان کا نام لے لے کر ان کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ پنجاب چلتے ہیں جی، پنجاب کی صورتحال کیا ہے؟ پنجاب میں ایک چھت گری اور 14 بچے شہید ہو گئے، ایک چھت گرنے سے 14 بچے شہید ہو گئے، اور پولیس نے سرکاری FIR درج کر لی۔ اب ٹیوشن پڑھ رہے تھے بچے، کم سن بچے ٹیوشن پڑھ رہے تھے، اور اسکول ٹیچر جو ہیں وہ بھی اس حادثے کا شکار ہوئیں لیکن بچ گئیں۔ ان کی ذرا گفتگو سن لیں، وہ کر کیا رہی تھی، سنیے۔ نیچے آئی ہوں، باقاعدہ میری اپنی بچی بھی، میرے جیٹھ کے بچے، میرے دیور کی چھوٹی سی 1.5 سال کی بچی وہ بھی ادھر ہی موجود تھی، لیکن مجھے نہیں پتا ان کی پوزیشن کیسی ہے۔ میری بچی کو بھی چوٹیں وغیرہ آئی ہیں۔
اچھا یہ بتائیں جب یہ آپ پڑھا رہی تھی وہاں پر تو چھت ابھی بن رہی تھی؟ نہیں سر یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے. سر پہ کنسٹرکشن کا کام ضرور ہوا ہے، میں نے چھت پکی کروائی ہے کیونکہ مالی حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے کہ ہم وہ لینٹر وغیرہ ڈال سکتے یا دوبارہ سے ساری کنسٹرکشن کروا سکتے. میں خود محنت مزدوری کرتی ہوں، جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ فروٹ کی ریڈی لگاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ان کو ریڈی نہیں دی ہوئی، وہ ویسے ہی گھر کے پاس ہی ریڈی لگاتے ہیں. 200-400 روپے ان کی بچت آتی ہے. میں خود اپنے گھر کا سسٹم چلاتی ہوں. میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بچے نیچے پڑھ رہے تھے تو اوپر کام ہو رہا تھا، مزدور تھے، اس لیے وزن زیادہ ہو گیا اس لیے گئے. سر نہیں، اگر کام ہو رہا ہو پھر تو نہیں پڑھا سکتے آپ؟ نہیں سر میں پھر نہیں پڑھا سکتی. میں خود باقاعدہ چھٹی دے دیتی ہوتی ہوں. میرے گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ بھی ہو، لائٹ بھی گئی ہو تو میں بچوں کو چھٹی دے دیتی ہوں. میں بچوں کو حبس میں نہیں پڑھاتی ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بچے میرے اپنے بچے ہیں. یعنی ابھی چھت بن چکی تھی؟ بن چکی تھی سر، سارا کچھ ہو چکا تھا. نہیں کچھ بھی نہیں تھا. گاڈر ٹوٹا ہے کیا؟ یہ قدرت کی طرف سے ہوا سر. گاڈر ٹوٹا ہے کیا معاملہ ہے؟ سر مجھے خود نہیں پتا، میں خود ملبے کے نیچے دب گئی. تو یہ صورتحال ہے جی کہ ایک ریڈی اور یہ بچے بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈی بھی نہیں مل رہی. اور وہاں پہ پنجاب میں اس وقت پیرا فورس ایک بنائی ہوئی ہے اور پیرا فورس کیا کر رہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے اس سے، کیونکہ وہ غریبوں کے، صرف غریبوں کا پیچھے پڑی ہوئی ہے. یا تو غریبوں کو آپ متبادل روزگار دے دیں اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. متبادل روزگار آپ دے نہیں رہے اور اس کے بدلے میں جو پہلے سے بیچارے بیٹھے ہیں وہ چھین رہے ہیں اور اس کی ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے. اگلی خبر ہے وہ بھی پنجاب سے ہے اور چونکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ صرف یہ تلاش کر رہے ہیں کہ اور کس کس کو ہم نے غدار، ملک دشمن، بیرونی ایجنٹ قرار دینا ہے. ان کا کام صرف یہی ہے اور اس کا ایک حل میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں کہ ایک ہی حل ہے، وہ کر دیں تو جتنی جلدی کر دیں زیادہ بہتر ہے. اگلی خبر ہے جناب وہ بھی پنجاب سے ہے اور وہ ہے ستھرا پنجاب. ستھرا پنجاب کمپنی سے بقایا جات نہ ملنے پر 2 بچوں کا باپ زندہ جل مرا. یوسی فرید ٹاؤن کے ذیشان نے کم پیسے ملنے پر آواز اٹھائی تو ملازمت سے فارغ کر دیا. بقایا جات کا تقاضا کیا تو ٹرخایا جاتا رہا اور دل برداشتہ ہو کر کمپنی آفس میں پٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگائی اور 54% حصہ جل گیا. لاہور جنرل ہسپتال میں دم توڑ گیا. گجرانوالہ سے کرائم رپورٹر کی یہ خبر ہے اور یہ اس وقت پنجاب میں ہے. اور پنجاب کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ 10 ارب روپے کا جہاز اور اس کے بعد 25 کروڑ 25 کروڑ سے 50 کروڑ روپے تک اس کی تزئین و آرائش اور گورے پائلٹ اور ان کی کروڑوں کی تنخواہیں. اور جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل ہاں ہم نے خریدا ہے، جو کرنا ہے کر لو. یہ بات آگے کہی جاتی ہے. اس پہ رکن قومی اسمبلی ہیں مبین جٹ، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. وہ جناب آ کے اپنے آپ کو حق لا لیتا ہے، خودسوزی کرتا ہے، اسپتال رہتا ہے 15-20 دن. کوئی انتظامیہ کا بندہ نہ اسے کوئی ڈاکٹر ہے، بعد اس کے بعد کوئی انتظامیہ کا بندہ نہ لوائے ٹیم کو لاتا ہے، انہوں نے کوئی دادرسی ہو جائے، نہ ان کوئی اگ لان کو روکتا ہے، نہ وہ کوئی علاج کا کوئی بندوبست کرتا ہے، نہ ہی ان کی تدفین تو بعد کوئی جڑا ہے وہ بچے واسطے آتا ہے. تو کس طرح دی ہے ریاست جیڑی ہے ماں ورگی ہوتی ہے. اتنے تو تسی بچے ذبح پہ کر دو، اپنے ملازمین کو ذبح پہ کر دو. انہوں کے مستقبل کا کنے جیڑا وہ سوچنا ہے. ایک تسا انسان دی جیڑی جان لئیے تو ذمہ داری جیڑا ہے حکومت دی، وزیر اعلیٰ کی ذمہ دار ہے یا وزیر جیڑی خاتون جیڑی آئی جس سامنے انہیں اپنے آقا سے آواز بلند کی تھی وہ ذمہ دار ہے. تو یہ مبین جٹ ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، انہوں نے صورتحال بتائی. تو جناب حالات و واقعات یہی ہیں، ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی اور ہر طرف یہی سچویشن ہے. اور ایک اور جی آپ کو سنوائیں وکلا کیا کہتے ہیں کشمیر کے بارے میں، وہ بھی ذرا سن لیں. کہ میرے بھائیوں ایک پاکستانی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں اور یہاں تک پاکستان میں بسنے والے وکلا کمیونٹی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یقین کریں ہماری عورتوں کا وہاں کھینچا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کا لوٹا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں جو کسی کا کعبہ یقین کر یہ لے کے جایا جا رہا ہے. اور کوالا کی بارڈر سے
اور پتن کی بارڈر کے اوپر یقین جو نا ہمارے بچوں کی دودھ کی بوتلیں تک چھین لی گئی ہیں. آپ اس کے بعد میں صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں اپنی خلاف کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو کشمیر میں ہو رہا ہے تو میں یہ دور صاحب یہ سیاف صاحب کا یہ شہر ہے جنہیں وقت بچو جن دیکھ بچو جن ٹوٹے جس وقت بھی ظلم ہوا جہاں بھی ہوا میں نے یہی سمجھا یہ میرے اوپر تو ہم یہ جو ظلم بربریت ہوا ہے کشمیر کے اوپر اور ہو رہا ہے ایک طرف انڈین آرمی کی گولیاں ان کے اوپر برسائی جا رہی ہیں دوسری طرف ہمارے بھائیوں کی بھی ہمارے پاکستان آرمی کی بھی پاکستانی اداروں کی بھی گولیاں رہتے کشمیر پر جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جس طریقے سے پورے پاکستان بننے کے بعد 75 سال سے کا جو بیان ہے کشمیر ایک ہو جائے کیا سے مقصودہ کشمیر میں رہنے والوں کی ہمدردیاں آپ سے ہوں گی. آپ اپنے بیانات کے خلاف جس کے اوپر آپ کی پوری عمارت کھڑی ہے اس کو تو آپ نے زمین بوس کر رہا ہے جس کے اوپر گولیاں چلا رہے ہو اپنی اپوزیشن